کئی مرتبہ جو ہے کچھ لوگوں نے مجھے کوئی واٹس اپ گروپ میں بھی انوائٹ کیا، اور وہاں پر باتوں کے دوران جو ہے وہ کوئی کسی آ، عالم دین کے فتوے کے بارے میں جو ہے وہ انہوں نے آ، اس مسئلے پہ بات چیت کی مجھ سے۔ وہ فتویٰ ہے کسی مولوی صاحب کا، جو جن کا تعلق غالباً ہندوستان سے ہے، اور وہ فتاوی فیض الرسول جو ہے وہ اس کا کوئی جو ہے وہ فتویٰ بتا رہے تھے کہ وہاں جس ذوالفقار علی بھٹو کو آپ آغا وسیم عاشق رسول وغیرہ کہتے ہیں، وہ ہمارے عالم دین نے اس کا جو ہے مطلب رد کیا ہوا ہے، اس کے خلاف فتویٰ دیا ہوا ہے۔ جب وہ میں نے فتویٰ انہوں نے دکھایا تو ظاہر ہے کہ وہ فتویٰ باطل ہے، جھوٹا ہے۔ تو میں نے وہی بات کی جس کی شریعت مجھے اجازت دیتی ہے، کیونکہ اس کے مطابق، فتوے کے مطابق، ذوالفقار علی بھٹو ایک شیعہ مسلک آدمی تھا اور ملحد تھا، اور جو بھی اس نے اس کی نماز جنازہ جس نے ادا کی ہے وہ بھی کافر ہے۔ اب یہ میں تو حیران ہو گیا کہ یہ کون سے مولوی صاحب ہیں جنہوں نے یہ کسی کو جو ہے، کسی مسلمان کو، کسی کلمہ کو، کسی حقیقی عاشق رسول کو کافر کہہ دیا۔ ان مولانا صاحب نے فتوے میں ایک شخص کو جس کا مسلک ہرگز شیعہ مسلک نہیں ہے، وہ جدی پشتی سنی بریلوی مسلک پر قائم رہنے والا شخص، اور اس کو پہلے تو مولوی صاحب نے بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی ثبوت کے شیعہ مسلک پر رافضی لکھ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ اس مولوی صاحب کی کم علمی ہے، انہوں نے فتوے کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ اوکے، ان سے غلطی ہوئی ہے، وہ کوئی ایسے شخص نہیں ہیں کہ جن کے بارے میں کہا جائے کہ ان سے غلط فتویٰ جاری ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اب میں نے پہلے بھی ویسے باتوں میں کہا تھا، میں نے ویڈیو تو نہیں بنانی تھی اس پر، لیکن بہرحال کل سے بہت زیادہ مجھے جو ہے یہ بھیجے جا رہے ہیں لنک شنک، تو کیونکہ ایک مسلمان کا فرض ہے دوسرے مسلمان کا دفاع کرے اگر اس کے اوپر غلط الزام لگا اور وہ شخص جو ہے اس دنیا میں نہیں ہے، تو اس لیے اور پھر غلط فتویٰ دینے سے اور اس غلط فتوے کو درست سمجھنے سے گمراہی پھیلتی ہے۔ تو اس لیے وہ مولوی صاحب جو بھی ہیں جنہوں نے فتویٰ دیا ہے، وہ انہوں نے ایک ان سے مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، غلطی کا امکان جو ہے وہ مطلب اگر صحابہ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے تو یہ مفتی صاحب جو ہیں کوئی صحابی سے تو بڑے نہیں ہیں کہ ہم وہ بالکل کہ نہیں جی ان سے تو ہو ہی نہیں سکتی غلطی۔ اب ظاہر ہے کہ میں بیان کر رہا ہوں، فیکٹس بتا رہا ہوں شریعت کے تقاضے کے مطابق کہ جو چیز ہم پر عیاں ہو رہی ہے، ظاہر ہو رہی ہے، ہم اس کو فتوے کی بنیاد بنائیں۔ اوکے، باقی معاملات اللہ کے پاس ہیں۔ اب اس مولوی صاحب نے کوئی بھی بھٹو کے بارے میں جو فتویٰ دیا کہ وہ ملحد تھا یا دہریہ تھا یا جو بھی اس نے کہا ہے، اس کی ایک بھی دلیل نہیں دی۔ ابھی جیسے میں ضیاء الحق کو قادیانی کہتا ہوں، میں نے درجنوں دلائل رکھے ہیں۔ میں نے ڈاکٹر اقبال کو قادیانی کہتا ہوں، وہ قادیانی تھا، اور اس کو جنہوں نے بھی میرے دعوے سننے کے بعد مسلمان مانا ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ ہاں، یا تو ان دعووں کو جو میں نے کیے ہیں وہ ان کو غلط ثابت کرنے کی جسارت کر سکے تو میں مانوں، تو لیکن باہر طور یہ چیزیں جو ہیں یہ اگر کسی بڑے سے بڑے شخصیت نے بھی اگر کوئی ان سے مسٹیک ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، فتویٰ جاری کر دیا ہے، تو ہم نے حق
हकीकत को अपनाना है, शख्सियत परस्ती या किसी और चीज़ को जो है वो उसकी बुनियाद के ऊपर मैं ना मानूं का जो है रट नहीं लगानी, क्योंकि अल्लाह सुब्हाना ताला की शरीयत का मेयार है, उसको सामने रखो। तो बिलाशुबा जो मेरे इल्म में है, जो मेरे नाकस इल्म में है, वो यही है कि गलत फतवा वापस पलटता है। जिस किसी ने भी किसी मुसलमान को मुल्हद और दूसरा कहा चीज़ें, वो ज़ाहिर है उसके ऊपर अब लगेंगी। मुझे नहीं पता, मैंने मौलवियों से यही सीखा है। आज मौलवी ही इस बयानिए के दिफा करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़िद कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है। तो देखिए, बस यही है कि अब बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ यही उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये फतवा जो है ना, ये बातिल है, ये गलत है। इस फतवे के ऊपर एक मुसलमान, और मुसलमान भी ऐसा जिसको बिलाशुबा आशिक रसूल कहना ही सच्चाई और हक का जो है वो मेयार है। अब ये मेरा हमेशा से यही मसला रहा है कि हमारे बहुत सारे बड़े बड़े नामवर आलम दीन, जिनकी शोहरत आलम दीन के नाम पे करते हैं, लेकिन हकीकत में वो जाहिलाना हरकतें करते और जाहिलाना बयान देते रहे हैं। अभी आज के दौर में ही अगर हम देख लें, वो नाम मुफ्ती उसके लिखा जाता है मुनीब, उस हरामी ने जो है जो जलालतें की हैं, ओके, वो कहीं कोयटा चला गया और उसके क्या कंधार चला गया, और वहाँ पर जनाब वापस आके उसने कहा तालिबान जो हैं वो कट्टर सुन्नी बरेलवी मसलक के हैं। अच्छा, दलील क्या दे रहा है कि मैं जब कंधार पे गया था तो वहाँ या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ था। या अल्लाह या मोहम्मद लिखना जो है ना, वो दलील है कि ये कट्टर सुन्नी है। हालांकि सच्चाई बात ये है, सच बात ये है कि अगर मैं सुन्नी हूँ, अगर मैं इस अकीदे को मानने वाला हूँ, ज़िंदा हूँ, मुझसे पूछो, जो मैं कहूँगा वही मेरा अकीदा होगा। तो ये जहालत है। मैं तो तालिबान के मतलब इक़्तिदार में आने से पहले भी मुझे मालूम था कि ये ग्रुप जो है वो सुन्नी बरेलवी मसलक पर नहीं है, वो देवबंदी मसलक पर है, और ऐलान करते रहे, ऐलान करते रहे। अब ये शरई दलील क्या है कि आप किसी की दीवार के ऊपर जाकर देखो, या अल्लाह या मोहम्मद लिखा हुआ है तो उसको सुन्नी बरेलवी का दर्जा दे दो। या अल्लाह या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तो शिया के भी मसाजिद में लिखा होता है। वो तो और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, वो लिखा होता है। ओके, अरब कंट्रीज़ में मैंने काफ़ी जो बज़ाहिर सुन्नी हैं, ओके, लेकिन उनके अकायद बहुत सारी जगहों पर जाकर मुख्तलिफ हो जाते हैं सुन्नियत से। ओके, मिसाल के तौर पर यहाँ लिबनान के एक ग्रुप हैं हबशी वगैरह, जिनके साथ मेरी इंटरेक्शन भी रही हुई है। ओके, वो मैं 100% उनको सुन्नी ही समझता था, लेकिन जब उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ों की चंद एक बातों के ऊपर, नोट्स बहुत सारी, तो वो मतलब जैसे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में उनके वो अकीदा नहीं है जो सुन्नियों का अकीदा है। उनका जो सुन्नियत के का अकीदा है कि अल्लाह सुब्हाना ताला की सबसे अव्वल तहलीक हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुबारक है। वो ये कहते हैं सबसे अव्वल तहलीक जो है वो पानी है, ग़ालिबन दरिया है या कलम की कोई बात करते हैं, लेकिन वो डिनाई करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह की पहली क्रिएशन नहीं है। और चंद एक चीज़ें हैं, इमाम हसन और इमाम और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा के दरमियान जो भी है उनका मौक़िफ़, वो शिया मसलक के ऊपर है। बहरहाल हत्ता कि मैं मज़ेदारी की बात यह है कि
بہت مشہور مولوی صاحب، کیا نام ہے ان کا، مولانا شاہ تراب الحق صاحب، اور وہ میری ان سے گپ شپ ہوتی رہتی تھی ٹیلی فون کے اوپر. تو وہ انہوں نے کہا کہ فلاں فلاں جو حبشی ہیں وہ لبنان والے، وہ بڑے سخت بیمار ہیں، اور میں نے یہ سجیسٹ کیا ہے، ہم نے ان کو آفر کی ہے کہ وہ پاکستان آئیں، ہم ان کا حکیمی علاج کروائیں گے، یونانی. تو کیونکہ میں تو جانتا تھا ان لوگوں کو، تو میں نے کہا کہ حضرت آپ ان کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ ٹنا ٹن سنی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ان کا یہ عقیدہ. وہ کہتے ہیں آغا صاحب یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا سر آپ معلومات لے لیں. اوکے، مہینے کے بعد انہوں نے پھر مجھے فون، ارے آغا صاحب اگر آپ میرے پاس ہوتے تو میں آپ کے ہاتھ چومتا. ارے بھائی آپ نے تو میری آنکھیں کھول دیں، واقعی ہمیں نہیں پتہ تھا ان کا جن مسائل کہ وہ. تو یہ ضروری نہیں کہ ہر عالم دین کو ہر چیز کا علم ہو. اوکے، جیسے وہ مفتی منیب نے طالبان کو کٹر بریلوی مسلک کہہ دیا، ظاہر ہے جہالت کی بنیاد پر کہا ہے، ظاہر ہے کم علمی کی بنیاد پر کہا ہے. اوکے، تو وہ مفتی اعظم پاکستان بنا ہوا ہے، اور مجھ جیسا آدمی جو ہے اس کو کریکٹ کر رہا ہے. میں نے اس کے خلاف ویڈیو بھی بنائی تھی، خوب گالیاں بھی دی تھی اس کو. گمراہی پھیلتی ہے نا ایسے، گمراہی جیسے خادم قادیان، وہ مادر چود اور دوسرے وغیرہ، جلالی غیر حلالی وغیرہ، ان سب کو جو ہے نا وہ رب بین میں پھینک دینا چاہیے. تو جو گمراہی پھیلاتے ہیں، میرا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ سب کو. تو یہ جو بھی فتویٰ ہے بار بار مجھے نہ چھیڑو، کہ میں نے جو کہہ دیا ہے وہی درست ہے، اس کو قبول کرو، اپنا ایمان بچاؤ. جس آدمی نے یہ فتویٰ دیا ہے، اور میری یہ ریکویسٹ ہے کہ اس فتوے کو جو ہے ایک نیا فتویٰ جاری کیا جائے کہ آیا ذوالفقار علی بھٹو ملحد تھا، اس کا مسلک شیعہ تھا. یہ اس کے اوپر مکمل جانکاری کرنے کے بعد ایک نئے فتوے کی ضرورت ہے، اور قبول کیا جائے، اس سچ کو قبول کیا جائے کہ وہ مفتی صاحب جو انہوں نے فتویٰ دیا ہے، بھٹو کو ملحد کہا ہے اور اس کی نماز جنازہ پڑھنے والوں کو کافر قرار دے دیا ہے. حالانکہ اس کی نماز جنازہ غائبانہ میں نے بھی ادا کی ہوئی ہے، ملینز آف پیپل کا انہوں نے ایمان خراب کرنے کا دعویٰ دے دیا ہوا ہے. اب میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو اس لیے ان ایسے ممکن ہے، موسٹ لائکلی وہ اچھے عالم دین ہوں گے، لیکن یہاں آ کے خطا کی ہے انہوں نے. اوکے، تو اس لیے وہ ہاں میرا ذاتی کیونکہ میں جانتا ہوں، اللہ کے فضل سے میں جانتا ہوں کہ یہ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد بھٹو کے بارے میں جو ہے جماعت غیر اسلامی، قادیانی اور ان لوگوں نے مل کر جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کے لیے یہ مشہور کر دیا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو زانی، شرابی اور فاسد و فاجر اور کیا بولتے ہیں شیعہ تھا. اور مجھے یقین ہے کہ اگر پاکستان کی اکثریت آبادی شیعہ ہوتی تو انہوں نے کہنا تھا یہ سنی تھا. اوکے، لیکن کیونکہ اکثریت سنیوں کی ہے تو بھٹو کے بارے میں غلط اطلاعات پہنچا دینا، یہ وہ. تو یہ ایک قادیانی ایجنڈا ہے، جو بھی اس میں کاربند ہے وہ قادیانیوں کو خوش کرتا ہے، نوئنگلی اور ان نوئنگلی، یعنی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر. تو یہی چیز جو ہے یہ ہمیں سمجھنی چاہیے. دیکھیے میں چند ایک واقعات جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا جو اپنے میرے مشاہدے کے ہیں. تو اس کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ آئی تھنک 9 مئی 1979 کو جو ہے میں، میرا چھوٹا بھائی اور ایک اور پیپلز پارٹی کا لڑکا جو ہے، ہم تینوں جو ہے وہ بھٹو صاحب کی چیلم کے اوپر وہاں گئے تھے نڈیروں میں. تو وہاں اس وقت بھٹو صاحب کی قبر جو تھی وہ کچی تھی. تو وہاں جو میں نے
وہ کیا ان کی قبر کا جو کتبہ کہتے ہیں کیا، اس کے اوپر میں نے جو دیکھے جو سائن یہ تھے، جو یا اللہ یا رسول اللہ لکھا ہوا تھا نا، یا اللہ یا محمد، اور بیچ میں کلمہ شریف، اور نیچے 4 صحابہ کے نام لکھے ہوئے تھے. تو کیونکہ میں وہاں ہم گرفتار ہو گئے تھے، اور ہماری گرفتاری میں ہمیں بڑی معرور وہ میں نے بتایا ہوا ہے بہت، ضیاء الحق قادیانی کی حکومت نے ہمیں بھٹو کی جو قبر تھی وہاں پر ہی گرفتار کروا لیا تھا. خیر بہرحال قصہ ہوتا یہ کہ وہاں ان کے چچا جو ہیں، پھر وہ ان سے ہماری ملاقات بھی ہوئی، اور اس مسئلے کے اوپر باتوں باتوں میں ذوالفقار علی بھٹو کے مسلک کے اوپر بھی بات ہوئی. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو کٹر سنی، ہم جدی پشتی سنی بریلوی مسلک میں ماننے والے ہیں، اور اس بھٹو کی نماز جنازہ اور یہ اور وہ سارا سنی جو ریچولز ہیں اس کے مطابق ہوا. تو اگین جو پھر انہوں نے بتایا کہ یہاں ان کا جو مدرسہ تھا، مسجد ان کے کیا لاڑکانے کے گھر کے پاس، وہ بھی سنی بریلوی تھا، اور اس کے بچے بھی وہاں جا کے جتنی بھی ایجوکیشن ریلیجسٹ انہوں نے لی ہے وہاں سے لی ہے. اور جب بھی نماز پڑھنے کے لیے آتا تھا بھٹو، کیا بولتے ہیں، عید وغیرہ کی نماز، تو وہ اسی مسجد میں ایک سنی امام کے پیچھے پڑھا کرتا تھا. تو آج اگر کوئی اٹھ کے ایسے ہاں، پھر دوسرا میرا ایکسپیرئنس یہ ہے کہ 10 محرم والے دن ہمارے کوئی ساتھی آئے الذوالافکار کے، انہوں نے بھٹو کو، میں بھی وہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی آج 10ویں محرم ہے، تو یہاں کابل میں کوئی جگہ ہے وہاں عاشورہ یا جو بھی جلوس وغیرہ نکلتا ہے، یا ماتمی جلوس جو بھی ہوتا ہے، تو آپ بھی چلیں. تو بھٹوز نے کہا کہ ہمارا تعلق سنی بریلوی مسلک سے ہے، سنی مسلک سے ہے، اور یہ جو ہے کیا نام ہے، البتہ ہم محرم کا احترام کرتے ہیں. تو بہرحال میں بھی وہیں تھا، انہوں نے مجھے بھی جب پوچھا میں نے بھی کہا میں سنی ہوں. بہرطور یہ جو ہے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ دیکھیے ریکارڈ میں جائیں، جب وہ ایک طارق اعظم تھا مولوی، اس نے بے نظیر، وہ بھی قومی اسمبلی میں، اس نے پوچھا، آن ریکارڈ ہے یہ چیز، بے نظیر سے پوچھا کہ آپ تو شیعہ ہو، تو اس نے کہا میں شیعہ نہیں ہوں، میں سنی ہوں. اوکے. تو اب وہ ہندوستان کا ایک مولوی ہے، اس کی بات کو آپ زیادہ اہمیت دے رہے ہیں بنسبت اس آدمی کی جو میں ہوں، اور میں یہ حلفاً کہہ رہا ہوں، قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ وہ جو فتویٰ ہے جس کے مطابق اس نے لکھا کہ وہ شیعہ تھا، شیعہ نہیں تھا. اس لیے فتویٰ باطل ہے، فتویٰ باطل ہے، فتویٰ باطل ہے. بھٹو شہید کا جو نماز جنازہ ہے، وہ اتفاق دیکھیے کہ اس کا وہی حصہ کی فوٹو آ کے، یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جس میں جو نماز پڑھنے والے اور نماز جنازہ ادا کروانے والے مولوی صاحب ہیں، وہ ہاتھ باندھ کر نماز جنازہ کروا رہے ہیں. اوکے. اور جو پیچھے نماز جنازہ پڑھنے والے ہیں انہوں نے بھی سنی طریقے سے رکھا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ نماز جنازہ جو ہے ان کی فیملی ممبرز جو بھی تھے، چچا وغیرہ اور رشتہ دار، وہ ظاہر ہے کہ وہ بھی اس میں مطلب تھے شامل. اگر ذوالفقار علی بھٹو شیعہ ہوتا تو وہ اس کو ایک شیعہ امام کو لے کے آتے اور اس کی نماز جنازہ شیعہ طریقے سے کروائی جاتی. یہ تصویر دیکھنے کے بعد بھی اگر ان کو ہوش نہیں آتی اور مسلسل گمراہی پھیلا رہے ہیں کہ وہ سنی نہیں شیعہ تھا، تو جو اللہ کا حکم ہے وہ ان کے اوپر ہی لاگو ہوتا ہے. اب اللہ کا حکم مولوی مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، لیکن بولیں گے نہیں کہ اللہ کا حکم کیا ہے. یہ ان کی منافقت ہے. ذوالفقار علی بھٹو کے گاؤں کے لوگ جو جدی پشتی بھٹو خاندان کو جانتے ہیں، اور وہاں کا جو مولوی صاحب ہیں، اوکے، وہ بھی جانتا ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو
کا مسلک کیا تھا، لہذا میں اس کے مسلک کے مطابق اس کی نماز جنازہ ادا کروں۔ جو ذوالفقار علی بھٹو سے کئی مرتبہ مل چکا ہوا ہے، نماز عید وغیرہ جب بھٹو لاڑکانے جاتا تھا تو اس کی کیا کہتے ہیں امامت میں نماز ادا کروایا کرتا تھا، اور وہ جناب عالی اسی مسجد کے اندر جو ہے وہ فنکشنز جتنے بھی ہوتے تھے وہ سنی طریقے کے ہوتے تھے۔ تو یہاں اب آپ دیکھیے، اس کو نہیں پتا کہ بھٹو شیعہ ہے، ایک ہندوستان میں ایک عالم دین صاحب ہیں، اس کو کہاں سے تار آ گئی بھائی؟ کوئی اس نے دلیل پیش کی ہے کہ میں اس دلیل کے اوپر کہہ رہا ہوں؟ اس کو ڈزنٹ میٹر کہ اس کا تعلق کس مسلک سے ہے، ہم نے حق کا ساتھ دینا ہے۔ حق یہ ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، شدید غلطی۔ یہ ممکن ہے کہ اس مولوی صاحب کو کسی قادیانی نے، کسی دوسرے شخص نے ایسی چیزوں بظاہر خود کو ایک مسلمان اور اچھا سنی بریلوی کے روپ میں لا کر اس کو معلومات، ایسی فیک معلومات دی ہو کہ یہ تھا یا لہذا تم فتویٰ دے دو، اور انہوں نے بھی جو ہے شرعی تقاضوں کو پورا نہیں کیا اور ایک مسلمان کو کافر کہہ دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں اور کی حکم لگ رہا ہے؟ نہیں، یہاں آ کے مولوی چپ ہو جائیں گے۔ کیوں؟ ان کے نزدیک شریعت کی حیثیت کوئی نہیں ہے، شخصیت کی حیثیت ہے۔ تو یہ میں تو اچھا کام کر رہا ہوں کہ بتا رہا ہوں ان کو، کیونکہ میں ذاتی طور پہ خود سنی بریلوی مسلک کے اوپر قائم ہوں، اوکے؟ تو میں تو ایک اچھا کام کر رہا ہوں۔ باعث بدنامی ہے یہ فتویٰ، باطل ہے، اس لیے اس کو کالے دم قرار دیا جائے، اس کو نکال دیا جائے کتب سے، ورنہ میرا کیا ہے؟ جو جگ ہسائی بنے گی، میں اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو اس لیے یہاں وہ جو مقامی لوگ ہیں جو صدیوں سے بھٹو خاندان کو جانتے ہیں، وہ اس کو سنی مان رہے ہیں، اور جس نے کبھی نہ بھٹو کو دیکھا ہے، نہ ملا ہے، نہ اس علاقے میں آیا ہے، وہ جناب اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ بھٹو جو ہے نا وہ ملحد تھا، کہ شیعہ مسلک کا تھا، اور یہ وہ کس کی مانو گے؟ افسوس۔ یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں میں نے ایک زرد دائرے میں ایک نشاندہی کی ہوئی ہے۔ یہ تصویر جو ہے وہ ہمارا ایک پیپلز پارٹی کا بہت سینئر کارکن اے آر ناصر، جو کہ مطلب کراچی سے جس کا تعلق تھا، اور اتفاق کی بات یہ ہے کہ میں نے ایک دن یہ بھی ڈنمارک میں تھا، تو ہم بھی 87 میں ڈنمارک آئے، تو اس سے بڑی ملاقاتیں رہتی تھیں، تو اکثر جو ہے مطلب لمبی لمبی محفلیں چلا کرتی تھیں اس کے ساتھ۔ تو ایک دن میں نے سرچ کرتے ہوئے جو ہے یہ تصویر نکالی، اور میں آئی واز کوائٹ شیور کہ یہ جو زرد دائرے میں بندہ ہے یہ اے آر ناصر ہے۔ تو میں نے وہ اے آر ناصر کو دکھائی، میں نے کہا یہ دیکھو تیری میں نے فوٹو ڈھونڈ لی، اور بڑا خوش ہو کہتا ہے یار یہ تو میری فوٹو ہے۔ تو میں یہاں پر یہ ستر کلفٹن کی فوٹو ہے، میں نے کہا اچھا تو یہ کیا سلسلہ؟ کہتا ہے ارے بھائی ذوالفقار علی بھٹو جو ہے ہر سال میلاد شریف منایا کرتا تھا اپنے گھر میں، اور میری ڈیوٹی لگائی تھی، اور ایک دو اور لوگوں کے نام لگائے ہوئے تھے کہ جس میں پھل لانا اور کیا جو بھی نیاز کی چیزیں وغیرہ ہوتی تھیں، تو وہ ہمارا انتظام ہوتا تھا، اور وہاں بہت سارے لوگ آتے تھے۔ تو اسی طریقے سے اس نے بتایا کہ یہاں پر جو بھی غازی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں ان کے مزار کے اوپر باقاعدہ دیگیں وغیرہ بھٹو صاحب کا حکم ہوتا تھا کہ تم اور جو بھی انہوں نے ٹیم بنائی ہوئی تھی وہاں جا کے دیگیں وغیرہ یہ وہ، تو حتیٰ کہ 11ویں شریف کا جو ہے وہ گاہے بگاہے اپنے گھر میں جلوس کیا بولتے ہیں فنکشن کیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں یہ اس موقع کی فوٹو ہے۔ میں اب حیران ہو گیا، میں نے کہا اب یہ مولوی ہندوستان میں بیٹھ کے اس کو
دائریہ کہہ رہا ہے. افسوس کی بات تو ہے نا. تو اس لیے یہ فتویٰ باطل ہے, اس کو منسوخ کیا جائے. نہیں کرو گے تو جا گسائی ہے. یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ اللہ کی مقدس کتاب کو احترام دیتے ہوئے اپنی آنکھوں سے لگا کے اور اس کو چوم رہا ہے. اوکے, اب ایک شخص جو ملحد ہے, وہ جو اللہ کے وجود کو نہیں مان رہا, جو بے دین ہے, اس کو اللہ کے کلام کا احترام کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مولوی صاحب خود بتائیں, یا اس کے جو بھی ماننے والے ہیں اس مولوی کے, یہ بتائیں. اوکے, ان لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ بھئی اس سے ایک غلطی ہو گئی ہے, تم اس کو جو ہے باقاعدہ قرآن کا حرف بتا رہے ہو اس کے فتوے کو, کہ وہ تو تب غلط ہو ہی نہیں سکتا. میرے پاس تو بہت سے دلائل ہیں, لیکن چلیں میں یہ دیکھ لیں. اوکے, مقدس کتاب اللہ کی قرآن کو احترام دینا, اوکے, وہ ایک دلیل ہے کہ جو شخص بلیور ہے اور یہ مقدس کتاب اس لیے سمجھ رہا ہے کہ اس کو اللہ کا کلام سمجھ رہا ہے, اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ اللہ کو نہیں مانتا. کیا ہو گیا ہے آپ لوگوں کو؟ بھٹو کے پاس یہ مرزیوں کا مسئلہ آیا تو بھٹو نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ اس مرزیوں کو کافر قرار دینے کے فیصلے پہ میرے دستخط کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اپنی موت کے پروانے پہ دستخط کر دیے, لیکن کاز اتنا بڑا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ان کا کاز ہے, یہ مقصد ہے, تو اس لیے مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں, میں مرزیوں کو غیر مسلم قرار دوں گا. اور یہ مولوی صاحب اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ ملحد ہے, بے دین ہے, اور پتہ نہیں جس اس شخص کی نماز جنازہ کی وہ بھی فارغ ہے اسلام سے. او کفر تو پلٹتا ہے بھائی, گستاخی معاف, پلٹتا ہے. دین کا اصول ہے. مسلمان کو کیسے آپ کیسے کس دل گردے سے آپ اس کو کافر کہہ رہے ہیں؟ کوئی دلیل نہیں دے رہے. باطل ہے. روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہاں پر جا رہا ہے تو گھٹنوں کے بل چل کے جا رہا ہے, اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ مرتد ہے اور پتہ نہیں کیا ہے. کمال ہو گیا یار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر وہ مرزئی آئے ہیں اس سے ملاقات کرنے کے لیے, اور وہ کہہ رہا ہے کہ جی بھٹو نے ان کی بات سنی اور کہا کہ اچھا, انگریزی میں کہا, کیا تم اس مرزا غلام احمد حرامی کو تم واقعی نبی سمجھتے ہو؟ تم جیسا جاہل تو کوئی آدمی ہے نہیں. اوکے, یہ کیوں کہہ رہا ہے مرزا غلام احمد کے ساتھ اس کی کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, وہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ نبی کا دشمن ہے, نبی کے دفاع کے لیے, صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے لیے کہہ رہا ہے. اور ایک مولوی کہہ رہا ہے کہ جی وہ تو ملحد ہے, اور وہ اس کی جس نے نماز جنازہ ادا کی وہ بھی کافر ہو گیا. باطل فتویٰ ہے, تبدیل کرو. بھٹو جو ہے وہ چین کے دورے پہ گیا, اس کو بتایا گیا کہ یہاں پر ایک صحابی ان کا مزار شریف ہے. اوکے, تو وہ اسپیشلی بیجنگ, وہ جو ان کا کیپٹل تھا, اس نے چائنیز گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی کہ مجھے وہاں وزٹ کرنا ہے. ایٹ دیٹ ٹائم ہی واز اونلی فارن منسٹر میرے خیال میں. بہرحال تو ارینج کیا گیا, پھر وہاں جا کے اس نے فاتحہ کی ہے. اوکے, اب فاتحہ صحابی کا احترام کرنے والے کو یہ مولوی صاحب کیا فتویٰ دے رہے ہیں. اس کی مزار شریف پہ جا کے اس کو کیا کہتے ہیں دعا دے رہا ہے, یعنی فاتح خوانی ہو رہی ہے. یہ عمل کفرانہ ہے. کیا کیا جائے یار, ان لوگوں کا تو دماغ خراب ہو گیا ہوا ہے. واضح باطل فتوے کی جو ہے نا وہ سپورٹ کر کے ان کا اپنا ایمان خراب ہو گیا ہے. آج بھی لاڑکانہ آباد ہے, آج بھی وہاں جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں, تحقیق کر سکتے ہیں
کہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ عید کی نماز پڑھنے، عید منانے کے لیے وہ اپنے آبائی گاؤں لاڑکانہ میں آیا کرتا تھا اپنے خاندان کے ساتھ. وہ جہاں جا کے جس امامت میں نماز اور جس طریقے سے نماز ادا کیا کرتا تھا وہ مدرسہ جا کے دیکھ لیں. تو یار یہ مجھے افسوس ہے کہ وہ جب دوسری یا تیسری بار حالانکہ وہاں میں گیا ہوں لاڑکانے میں، مجھے افسوس ہے، آج مجھے پتہ ہوتا تو کسی نے مجھے بتایا تھا کہ جہاں بھٹو صاحب نماز پڑھتے تھے نا وہاں پر بھی آپ کو لے کر چلتا ہوں. ایک وہ لطف اللہ صاحب تھے پیپلز پارٹی کے لاڑکانے کے صدر، تو وہ پتہ نہیں کیا ہوا باتوں باتوں میں وہ مس ہو گیا، وہاں کا وزٹ نہیں کر سکے ہم. یہ بھی آپ دیکھ لیں، یہ ذوالفقار علی بھٹو اپنی اولاد کے ساتھ شاہ نواز بھٹو کے ساتھ جو ہے اس میں نماز پڑھ رہا ہے، دعا اللہ سے مانگ رہا ہے. اوکے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ بے دین ہے. نماز اللہ کی عبادت کی جا رہی ہے اور یہاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بے دین ملحد ہے. اور بادشاہ مسجد میں جب یہ سارے کانفرنس کرنے کے لیے گئے ہیں، وہ جب 74 میں، اس کی مووی بھی ہے، آپ دیکھ لیں کہ وہ بھٹو کس طریقے سے نماز ادا کر رہا ہے. یعنی نماز ادا کرنے والے کو کس شریعت کے حکم سے یہ بے دین اور ملحد کہہ رہا ہے، اور کس سنی طریقے سے وہ نماز پڑھ رہا ہے اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ شیعہ ہے. تو اسی طریقے سے، کیونکہ میں بتا رہا ہوں کہ جب 79 میں وہاں گیا تھا، یہ آپ تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں، تو یہ ذوالفقار علی بھٹو کے گھر کی ہے. تو ہم اس کی چیلم پر گئے تھے. اوکے، تو وہاں جو ہے وہ جیسے میں نے بتایا کہ اس کی قبر کے اوپر یہ سنی سائنس وغیرہ سارا کچھ میں نے دیکھا. بہرحال اگرچہ ذوالفقار علی بھٹو جو ہے وہ ایک سیاسی مذہب شخصیت ہے، اس کو ہم اسی تناظر میں دیکھیں، لیکن جہاں تک اس کا ایک کمزور ایک گناہگار مسلمان، وہ تو اس نے خود کہا ہوا ہے کہ میں گناہگار ہوں یہ وہ. تو لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ ملحد ہے، وہ اس کے مسلک کو بدل دینا، یہ کر دینا اپنے طور پر، کوئی دلیل بھی نہ دی جائے. اوکے، تو پھر حکم تو جو ہے وہ تو ہے، وہ تو کوئی بھی حکم کے سامنے، شرعی حکم کے سامنے تو ہم نے پھر نہیں دیکھنا نا کہ کس نے یہ حکم دیا ہے. حکم واضح ہے کہ کفر پلٹتا ہے. بھٹو خانہ کعبہ جا رہا ہے، وہاں خانہ کعبہ کے ارد گرد کیا طواف کرتا رہا ہے. اوکے، مسجد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا روضہ شریف پر وہاں جا رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجتا ہے، اور یہاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ملحد ہے. اس کی جس نے نماز جنازہ پڑھی وہ بھی ماں کافر. اللہ، تو سب تو پہلے پھر میں نے بھی نماز جنازہ ادا کی ہوئی ہے. اور یہ رسول ہوتا ہے، یہ ہے کہ بھی وہ سامنے چیزیں لے کے آئیں اور بتائیں کہ بھی یہ جیسے میں اقبال کے بارے میں، ضیاء اللہ کے، عمران، یو نیم اٹ، بہت سارے لوگوں کو سارے میں نے شرعی دلیل دی ہیں کہ یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو. میں کیوں ان کو مرزائی کہتا ہوں، کیوں ان کو مرتد کہتا ہوں. اور اتنا بڑا مولوی ہے، سنا بہت بڑا مولوی ہے، آئی ڈونٹ نو ہم، اوکے، سنا ہے بہت بڑا مولوی ہے، اس نے ایک بھی شرعی دلیل نہیں دی کہ وہ اس کو ملحد کہہ رہا ہے، اور لوگ اس کو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کہہ رہا ہے. میں نہیں چاہتا تھا اس موضوع کے اوپر بولوں، اوکے، لیکن اتنا پنگا، میں سویا ہوا تھا، ٹک آگے وہ میں نے دیکھا یہ کون ہے، میں ویسے ہی پھر دوسرا تیسرا چوتھا. کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اب ٹھنڈ پہ گئی ہے نا. میں نے بار پہلے بھی کہا تھا forget about it، جو میں کہہ رہا ہوں وہی درست ہے، میں ثبوت دے رہا ہوں. بہت پہلے بھی میں نے ان سے بات کی تھی، لیکن یہ باز ہی نہیں آ رہے. اوکے،
مسلمان کو آپ کافر کہہ رہے ہو اور آپ کا ایمان کیسے بچے گا بھی پھر؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہ کافروں کو اور یہ مقبول جان کو، اس کو کیا نام ہے، زاد حامد کو، ضیاء الحقین کی، یہ ہمارے مولوی جو ہیں وہ ڈاکٹر اقبال کو، یہ ان کو، ان مادر چودوں کو یہ مسلمان اور عاشق رسول کہہ رہے ہیں جو قادیانی ہے، اور جس کو اللہ نے اتنا بڑا شرف عطا کیا ہوا ہے اس کے اوپر یہ جناب اس کو ایک فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ دیکھو، اور سارے میرے پوچھ رہے ہیں آغا وسیم کو، جی بھٹو کے لیے یہ کرتا وہ کرتا، اس کو یہ فتویٰ بھیجو، ٹھنڈ پہ گئے جے، اور بھی میرے کو بڑے ثبوت ہے گنے، اوکے تم کیا جانتے ہو؟ تو اس لیے میں اس کو اب مختصر کرتا ہوں، سنیں، دیکھیے بات یہ ہے، کسی کی ضد نہیں کسی کا، لیکن حقائق کا بیان کرنا اللہ اور نبی کی خوشنودی حاصل کرنا ہوتا ہے، اوکے؟ گمراہی پھیلانا شیطان کے مشن کو آگے لے کے جانا ہے، خواہ وہ آپ دانستہ طور پر کریں یا غیر دانستہ طور پہ۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں ان مولوی صاحب کو، وہ جس نے بھی یہ بہت اچھے کام انہوں نے کیے ہوئے ہوں گے، اللہ ان کی اس خطا کو معاف کرے، معاملہ ان کا اور اللہ کا رہ گیا ہے اب، اوکے؟ جو انہوں نے غلط فتویٰ دیا، ہو سکتا ہے اللہ ان کو روز محشر والے دن معاف کر دے، اوکے؟ ہمیں اس سے غرض نہیں، لیکن جو ہم چیزوں کو دیکھ رہے ہیں وہ ہم نے سامنے رکھنی ہے، اوکے؟ وہ اس کے مطابق یہ تو ذوالفقار علی بھٹو نے، دیکھیے میں لمبی پھر بات ہو جاتی ہے، جس بندے نے پاکستان کے آئین کے اندر یہ درج کروایا کہ یہاں کوئی بھی قانون سازی ایسی نہیں ہوگی جو اسلام کے منافی ہو، جو شریعت کے منافی ہو، اور ایک مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ ملحد تھا، انہوں نے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرکاری طور پہ منانے کی جو ہے نا 70 کی دہائی میں جب وہ کیا، اور یہاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ بے دین ہے، کس کی عملی طور پہ میں چیزیں بتا، وہ امت کو اکٹھا کر رہا ہے، وہ بیت المقدس کو آزاد کروا رہا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہیں وہ ایک طاقت بنے، اور مولوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ بے دین ہے۔ تقریروں میں ہزارہ تقریریں اس کی یا سینکڑوں تقریریں ہیں جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ اور نبی پہ یقین کرتا ہوں، مسلمان رہوں گا اور مسلمان مروں گا، اور یہ مولوی کہہ رہا ہے کہ وہ ملحد ہے۔ میں بہت کچھ اس معاملے میں کہہ سکتا ہوں، پھر بات لمبی ہو جائے گی، لیکن آپ دیکھیے بھٹو خانہ کعبہ میں جا رہا ہے اور یہ مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی نماز جنازہ پڑھنے والا بھی کافر ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اولیاء اللہ کو ماننے والا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک آئے تو درود پڑھنے والا، انگوٹھے چومنے والا، اوکے؟ یہ کیا کہتے ہیں جی، مولوی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ملحد ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھنے والے بھی کافر ہیں۔ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار کے اوپر سونے کا دروازہ لگایا، ایک اور بھی سندھ میں، کیا مجھے نام نہیں ان کا، عبداللطیف بٹائی یا دوسرے شہباز قلندر، وہاں پر بھی جا کے جناب سونے کا دروازہ لگایا، آج بھی موجود ہے، اور یہ مولوی کہہ رہا کہ جی وہ تو ملحد تھا، بے دین تھا۔ یہ بے دینوں کے کام ہے۔ اس مولوی صاحب نے کبھی یہ لگائے ہیں دروازے؟ یار کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ جان بوجھ کے جو ہے ایک غلط فتوے کو آپ اس کا کرنا بند کریں۔ تو یار یہ چیزیں کیسے، میں تو آئی کین اسپیک، میں تو گھنٹوں اس کے اوپر، میرے پاس بہت سارے اور بھی ہیں بھٹو کی اسلامی خدمات کے اوپر، اور اسی آدمی کو جناب وہ آ کے فتویٰ دے رہے ہیں کہ وہ کافر ہے، وہ بے دین ہے، وہ مذہب کا فلانا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ واٹ از دس؟ تو گمراہی جو ہے، جو کوئی پھیلاتا ہے، میں نے ہمیشہ گمراہی، خادم قادیان مادر چودھ نے گمراہی شروع کی، I stood against him، اوکے؟ اور میرے
جو بھی ہیں جلالی یہ وہ ماچو جتنے بھی وہ کیا نام ہے اس کا حرامزادہ چشتی کہنا بھی نہیں چاہیے اس حرامی کو، مولوی فضل، اس قسم کے بے شمار لوگ ہیں بہن چود ہیں. تو میں یہ ان کو گالی دے رہا ہوں، اس مولوی صاحب سے غلطی ہوئی ہے، میں ان کو گالی نہیں دے رہا، لیکن ان سے غلطی ہوئی ہے، بے شک غلطی ہوئی ہے، انہوں نے ایک باطل فتویٰ دیا ہے. لہذا مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ وہ اس فتوے کو کالے دم کروا دیں تو اچھی بات ہے، ورنہ اس کی تشریح نہ خام خواہ کریں، جاگس آئی ہوگی. دوسرا دیکھیے، جو آدمی 9 جون 1974 کو وہ آ کر ریڈیو پاکستان، ٹی وی پاکستان کے اوپر آ کے لائیو تقریر کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ کافر ہے. فیصلہ تو ہو چکا ہوا ہے. یہ 7 ستمبر 1974 سے فیصلے سے پہلے ذوالفقار علی بھٹو کا بیان ہے، اس کا یہ عقیدہ ہے. اوکے یار، وہ وہاں جا رہا ہے، عراق میں جا رہا ہے، تو جناب وہاں پر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ جا رہا ہے، اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ وہ جی بد عقیدہ ہے، وہ جی ملحد ہے. واٹ از دس؟ یہ آپ دیکھیں. باقی یہ ہے کہ میں امید کرتا ہوں کہ ہم سب مل کے اس فتوے کو جو ہے کالے دم کروا دیں. یہ ایک کار خیر ہے، اور اس طرح سے بہت سارے جو مسلمان ہیں ان کا ایمان بچ جائے گا. کہنے کو بہت کچھ، لیکن بلا شبہ اب آپ یہ سن سکتے ہیں. یہ ویڈیو دیکھ لیں آپ. یہ ہو سکتا ہے پکچر کوالٹی اچھی نہ ہو لیکن جو یقین مانے میرے پاس اور بھی بہت سارے ہیں، لیکن یہی فی الحال کافی ہے. فیصلہ ہو چکا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو قائل ہے خاتم نبوت، یہ ہے فیصلہ. اور جو اس کا قائل نہیں ہے، جو اس چیز کو نہیں مانتا، جو اس چیز کو نہیں قبول کرتا، مسلمان نہیں.